پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب جان کیٹس، عظیم برطانوی شاعر کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی چوتھی ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 31 سے لے کر صفحہ نمبر 40 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی چوتھی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ ون ویل واک گاؤں میں پہنچ کر جان کیٹس اور ان کے چھوٹے بھائی جارج کیٹس نے مل کر اپنے چھوٹے بھائی تھامس کیٹس کی بیماری کے دوران ان کی تیمارداری کرنی شروع کر دی تھی، جو کہ تپِ دق جیسے موذی بیماری میں مبتلا تھے۔ 11 اپریل سن 1818 کو جارج کیٹس نے جان کیٹس کے لندن واپس پہنچنے کے بعد انہیں ایک خط تحریر کیا تھا، جس میں انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی تھامس کیٹس کی صحت سے متعلق انہیں آگاہ کیا تھا کہ اس روز تھامس کیٹس نے اپنی صحت یابی کے بعد پہلی دفعہ ہیمپسٹیڈ کے قریبی گاؤں کولش سے لے کر ہیمپسٹیڈ ہیتھ کے گاؤں تک پیدل چہل قدمی کی ہے۔ اس دوران جان کیٹس کی ملاقات مشہور برطانوی مصنف اور تنقید نگار چارلس وینٹورتھ ڈلکے اور ایک نامور برطانوی وکیل جیمز رائس سے بھی ہوئی تھی، جو بعد میں جان کیٹس کے گہرے دوست بن گئے تھے۔ جون سن 1818 میں جان کیٹس نے اپنے ایک قریبی دوست چارلس آرمیٹیج براؤن کے ہمراہ اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ اور لیک ڈسٹرکٹ کا پیدل سفر شروع کیا تھا۔ جان کیٹس کے چھوٹے بھائی جارج کیٹس اور ان کی نوبیاہتا دلہن جارجیانا آگسٹا وائلی، جن کی شادی حال ہی میں یعنی 28 مئی سن 1818 کو لندن کے سینٹ مارگریٹ چرچ ویسٹ منسٹر میں منعقد ہوئی تھی۔ جارج کیٹس اور ان کی نوبیاہتا دلہن جارجیانا آگسٹا وائلی بھی لنکاسٹر تک ان کے ہمراہ پیدل سفر کرتے رہے تھے، جہاں سے وہ لیورپول کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ جون سن 1818 ہی میں جارج کیٹس اور جارجیانا آگسٹا وائلی ایک امریکی بادبانی تجارتی بحری جہاز ٹیلی گراف کے ذریعے برطانیہ کے شہر لیورپول سے امریکہ کے لیے ہجرت کر گئے تھے۔ ٹیلی گراف بحری جہاز ایک امریکی جہاز ران کمپنی بیون اینڈ ہمفریز کی ملکیت تھا اور اس کمپنی کا قیام سن 1816 میں امریکی ریاست پینسلوینیا کے شہر فلاڈیلفیا میں عمل میں آیا تھا۔ جارج کیٹس اور جارجیانا آگسٹا وائلی کا یہ طویل بحری سفر ٹیلی گراف بحری جہاز کے ذریعے اس وقت اختتام پذیر ہوا جب ان کا یہ بحری جہاز اگست سن 1818 میں امریکی ریاست پینسلوینیا کی بندرگاہ فلاڈیلفیا پر جا پہنچا تھا، جہاں سے جارج کیٹس اور جارجیانا آگسٹا وائلی سب سے پہلے گھوڑا گاڑی یعنی اسٹیج کوچ کے ذریعے امریکی ریاست اوہایو کے شہر پٹسبرگ میں جا پہنچے تھے۔ سن 1819 میں جارج کیٹس اور جارجیانا آگسٹا وائلی ایک امریکی ریاست کینٹکی کے شہر لوئسویل میں منتقل ہو گئے تھے، جہاں پر انہوں نے سن 1841 تک مستقل سکونت اختیار کی تھی۔ 1 دسمبر سن 1818 کو جان کیٹس کے چھوٹے بھائی تھامس کیٹس کا محض 19 برس کی چھوٹی سی عمر ہی میں تپِ دق جیسی موذی بیماری میں مبتلا ہونے کے باعث انتقال ہو گیا تھا۔ تھامس کیٹس کی تدفین لندن کے بروک ووڈ سیمیٹری قبرستان میں ان کے والدین تھامس کیٹس
اور فرانسس جیننگز کے مزار کے احاطے میں ان کے پہلو میں کی گئی تھی۔ 24 دسمبر سن 1841 کو جان کیٹس کے چھوٹے بھائی جارج کیٹس بھی 44 برس کی عمر میں اپنے چھوٹے بھائی تھامس کیٹس ہی کی طرح تپِ دق کی بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد امریکی ریاست کینٹکی کے شہر لوئس ویل میں انتقال کر گئے تھے اور ان کی تدفین لوئس ویل کے کیو ہل سیمیٹری قبرستان میں کی گئی تھی۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ جان کیٹس کے دونوں چھوٹے بھائی انتہائی غربت اور قسم پرسی کی حالت میں تپِ دق کی بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت تک اس موذی بیماری کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا تھا۔ 4 اپریل سن 1879 کو جارج کیٹس کی اہلیہ جارجیانا آگسٹا وائلی بھی 81 برس کی عمر میں امریکی ریاست کینٹکی کے شہر لوئس ویل میں انتقال کر گئی تھیں اور ان کی تدفین بھی ان کے شوہر جارج کیٹس کے پہلو میں لوئس ویل کے کیو ہل سیمیٹری قبرستان میں کی گئی تھی۔ جولائی سن 1818 میں اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ اور لیک ڈسٹرکٹ کے پیدل سفر کے دوران جان کیٹس پر بھی ایک دفعہ پھر نزلے اور زکام کا زوردار حملہ ہوا تھا اور وہ تیز بخار میں مبتلا ہو کر اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ اب وہ اپنا یہ پیدل سفر جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ اگست سن 1818 میں جان کیٹس اپنے چھوٹے بھائی تھامس کیٹس کو ہیمپسٹیڈ گاؤں سے لندن شہر میں لے آئے تھے تاکہ وہ تھامس کیٹس کے تپِ دق کے علاج کے دوران ان کی تیمارداری کر سکیں، لیکن تھامس کیٹس کی تیمارداری کے دوران ہی جان کیٹس بھی تھامس کیٹس کے ذریعے سے تپِ دق کے موذی جراثیموں کی زد میں آ گئے تھے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تپِ دق کی بیماری ان کے خاندان کی موروثی بیماری تھی جس نے ان کے جسم میں اپنی جڑ پکڑ لی تھی، لیکن تھامس کیٹس تپِ دق کی اس جان لیوا بیماری سے جانبر نہ ہو سکے اور 1 دسمبر سن 1818 کو لندن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ دسمبر سن 1818 میں جان کیٹس اپنے دوست چارلس آرمیٹیج براؤن کے لندن کے شمال مشرق میں واقع ان کے نئے تعمیر شدہ محل نما گھر میں، جس کا نام وینٹ ورتھ پلیس تھا، اس میں منتقل ہو گئے تھے، جو کہ ان کے اپنے سابقہ گھر ویل راک ہیمپسٹیڈ ہیتھ کے قریب ہی واقع تھا۔ وینٹ ورتھ پلیس میں منتقل ہونے سے قبل جان کیٹس لندن کے مختلف علاقوں کے غیر صحت مندانہ ماحول کے کمروں میں رہائش پذیر رہے تھے۔ وینٹ ورتھ پلیس میں رہائش اختیار کرنے کے بعد جان کیٹس کی شاعرانہ ترقی کے دور کا ایک نیا آغاز ہوا تھا۔ وینٹ ورتھ پلیس کو اب جان کیٹس میوزیم کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ 3 جنوری سن 1819 کو جان کیٹس سے ملنے کے لیے دیگر شعرائے اکرام کی طرح عظیم برطانوی شاعر ولیم ورڈز ورتھ بھی وینٹ ورتھ پلیس میں تشریف لائے تھے۔ وینٹ ورتھ پلیس میں رہائش کے دوران بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جان کیٹس اب ایک آسان اور پرآسائش زندگی گزار رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اب بھی اپنے قانونی سرپرست اعلیٰ رچرڈ ایبے اور دیگر قریبی دوستوں سے اب بھی مسلسل قرض لے رہے تھے۔ جان کیٹس نے اپریل اور مئی سن 1819 کے درمیان وینٹ ورتھ پلیس میں اپنی رہائش کے دوران اپنی 6 عظیم نظموں میں سے 5 نظمیں تخلیق کی تھیں۔ ان 5 عظیم نظموں کو اوڈیز کہا جاتا ہے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اوڈے آن اے گریشین ارن، یعنی یونانی سراہی کے نام قصیدہ۔ نمبر 2، اوڈے آن انڈولنس، یعنی کاہلی کے نام قصیدہ۔ نمبر 3، اوڈے آن میلانکولی، یعنی غم پر ایک قصیدہ۔
نمبر 4 اوڈے آن نائٹنگیل یعنی بلبل کے نام ایک نغمہ. نمبر 5 اوڈے ٹو سائیک یعنی نفسیات کے نام نغمہ. چارلس آرمیٹیج براؤن اور چارلس وینٹورتھ ڈلکے نے جان کیٹس کی مشہور زمانہ شہرائے آفاق نظم اوڈے ٹو اے نائٹنگیل یعنی بلبل کے نام ایک نغمہ کو تحریر کرنے کا ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ جان کیٹس وینٹورتھ پلیس کے باغ میں علل صبح ایک بلبل کو گاتے ہوئے دیکھ کر اپنے ناشتے کی میز کو چھوڑ کر اس بلبل کے قریب جا کر اس بلبل کے نغمے پر نظم لکھنے بیٹھ گئے، جو کہ ان کی سب سے بہترین نظموں میں سے ایک ہے. اس واقعے کی تصدیق برطانوی ادب کے ایک شاعر اور ادیب رچرڈ مونکٹن میلنز نے اپنی تحریر کردہ کتاب لائف اینڈ لیٹرز آف جان کیٹس میں کی ہے، جو سن 1848 میں لندن میں شائع ہوئی تھی. چارلس آرمیٹیج براؤن کے مطابق جان کیٹس نے اپنی ایک اور بہترین نظم جس کا نام اوڈے ٹو سائیک یعنی نفسیات کے نام نغمہ ہے، انہوں نے اپنی اس نظم کو وینٹورتھ پلیس کے آلو بخارے یعنی پلمس کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تحریر کیا تھا. جان کیٹس نے اپنی 2 اور مشہور زمانہ نظموں اوڈے آن اے گریشین ارن یعنی یونانی صراحی کے نام قصیدہ اور اوڈے آن میلانکولی یعنی غم پر ایک قصیدہ کو سونٹ کے انداز میں تحریر کیا ہے. سن 1818 میں جان کیٹس نے اپنی تحریر کردہ مشہور زمانہ نظم جس کا عنوان انڈیمیون تھا، اسے انہوں نے ایک نوجوان برطانوی شاعر کے نام وقف کر دیا تھا جن کا نام تھامس چیٹرٹن تھا، اور جنہوں نے محض 17 برس کی چھوٹی سی عمر میں اپنی بھوک، غربت، ناکامیوں اور بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا. اپریل سن 1818 میں جان کیٹس کے اس عمل کو ایک آئرش مضمون نگار اور سیاستدان جن کا نام جان ولسن کراکر تھا، انہوں نے اپنے ایک مضمون میں جو کہ لندن کے کوارٹرلی ریویو میگزین کے شمارے میں شائع ہوا تھا. جان ولسن کراکر نے جان کیٹس کے اس عمل کو قابل ستائش قرار دیا تھا، لیکن اس دور کے ایک مشہور اسکاٹش مصنف جان جن کا نام گبسن لاک ہارٹ تھا، انہوں نے بلیک پٹس میگزین میں جان کیٹس کی تحریر کردہ اس نظم یعنی انڈیمیون کو ایک انتہائی احمقانہ، بیہودہ اور بکواس قرار دیا تھا، اور انہوں نے جان کیٹس کی شخصیت کو بھی انتہائی تضحیک کا نشانہ بنایا تھا. سن 1819 ہی میں جان کیٹس نے اپنی چند اور شہرائے آفاق نظمیں تحریر کی تھیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے. نمبر 1 ہائپیرین، نمبر 2 فینسی، نمبر 3 بارڈس آف پیشن اینڈ آف مرتھ یعنی جذبے اور شادمانی کے نغمہ سرا. سن 1819 ہی میں جان کیٹس نے ایک اسٹیج ڈرامہ بھی تحریر کیا تھا جس کا نام اوتھو دی گریٹ تھا، جو کہ ایک مشہور جرمن بادشاہ اور ہولی رومن شہنشاہ اوٹو اول کی داستان حیات اور ان کے تاریخی کارناموں پر مبنی تھا. ستمبر سن 1819 ہی میں جان کیٹس کے پاس ایک دفعہ پھر سے پیسوں کی شدید قلت واقع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہیں اپنی نظموں کی اشاعت کے لیے اپنے اشاعتی ادارے ٹیلر اینڈ ہیسی پبلشر سے رابطہ کرنا پڑا تھا. جولائی سن 1820 میں جان کیٹس کی تحریر کردہ ان نظموں کی ان کی زندگی کی آخری جلد شائع ہوئی تھی جس کا عنوان لامیا ایزابیلا دا ایف آف سینٹ ایگنس اینڈ ادر پوئمز تھا. جان کیٹس کی نظموں کی اس جلد کی اشاعت کے
کے بعد لندن سے شائع ہونے والے 2 جریدوں دی ایگزامینر اور ایڈنبرگ ریویو جیسے میگزینوں نے جان کیٹس کے شاعرانہ کلام کے بارے میں ایک سازگار رائے قائم کی تھی، لیکن ان نظموں کی جلد کی اشاعت کے بعد چند قارئین نے جان کیٹس کی مندرجہ ذیل نظموں کے بارے میں اپنی منفی رائے کا اظہار بھی کیا تھا، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، لامیا۔ اس نظم کو قارئین نے الجھا ہوا پایا تھا۔ نمبر 2، دی ایو آف سینٹ ایگنیس۔ اس نظم کو قارئین نے خواتین کے لیے ایک نامناسب نظم قرار دیا تھا۔ جان کیٹس اور ایزابیلا جونز کی دوستی اور ان کا رومان۔ مئی سن 1817 میں جان کیٹس کی پہلی ملاقات ایک خوبصورت برطانوی خاتون جن کا نام ایزابیلا جونز تھا ان سے ہوئی تھی۔ ایزابیلا جونز سے متعلق ہمیں تمام معلومات جان کیٹس کے اپنے چھوٹے بھائی جارج کیٹس کو تحریر کردہ ان کے خطوط سے حاصل ہوئی ہیں۔ ایزابیلا جونز کی دنیا میں موجودگی کی کوئی دوسری معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ اپریل سن 1817 میں جان کیٹس اور ایزابیلا جونز کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب وہ اپنے اس تحریری سفر میں آئل آف وٹ کے مقام پر پہنچے تھے، جہاں پر ہیسٹنگز کے مقام پر ایک گاؤں جس کا نام بوپیپ تھا اور جس کا اب موجودہ نیا نام سینٹ لیونارڈ آن سی ہے، میں اپنی چھٹیاں گزارنے اور اپنی ایک نئی طویل نظم اینڈیمیون تحریر کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ بوپیپ گاؤں میں جان کیٹس اپنے ایک انتہائی قریبی مصور دوست بینجامن رابرٹ ہیڈن کی بوپیپ میں قائم سرائے میں قیام پذیر ہوئے تھے۔ جان کیٹس اور ایزابیلا جونز کی یہ دوستی بے حد گہری ہو گئی تھی اور ان دونوں کو اکثر بوپیپ گاؤں کے سبزہ زاروں میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے گھومتے ہوئے دیکھا جاتا تھا۔ جاری ہے۔